السلام علیکم دوستوں، بینگ اے مسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا دین کو آخر کس طرح سمجھا جائے، اس کے سٹیپس کیا ہیں، کن سٹیپس کے ذریعے آپ صحیح طرح دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں اور آخر تک جمے رہیں تاکہ ویڈیو آپ کو پوری سمجھ آ سکے۔ دوستوں، آج کل کے فتنے کے دور میں جہاں بہت سارے فتنے چل رہے ہیں، ان میں ایک سوال آتا ہے کہ دین کو آخر کیسے اور کس سے سمجھا جائے، کیونکہ ہر فرقے والا دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے۔ پھر بہت سے اسلامک ایکسٹریمسٹ اسکالر کی انٹری ہوتی ہے جو کہ کہہ دیتے ہیں کہ سب کے سب غلط ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دین وغیرہ صرف مینجمنٹ کے لیے ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ ایک عام آدمی جس کو نیا نیا دین سیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو اس کا یہ شوق یہ سب چیزیں دیکھ کے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے، تو وہ ادھر ادھر ٹکرے مار کر خود ہی خاموش اور بیزار ہو کر دین سے دور ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنی ریکوائرمنٹ اور طاقت سے زیادہ بڑی چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان سے وہ چیز نہیں ہوتی تو مایوس ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح لیں جیسے 12ویں کلاس کے ڈیریویشن اور انٹروگیشن ہے۔ اب کسی نے سرے سے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی ہو، وہ چاہے کتنا ہی سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے سمجھ نہیں آئے گی۔ اب اگر اس پر وہ بندہ بولے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا یہ کہنا بالکل فضول ہے، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ فی الحال آپ پہلی کلاس پڑھو، یہ ابھی آپ کے سمجھ سے اوپر ہے۔ پھر اسی طرح وہ ساری کلاسیں پڑھتے ہوئے جب 12ویں کلاس میں پہنچے گا تو پھر ڈیریویشن اور انٹروگیشن کو آسانی سے سمجھ لے گا۔ اسی طرح جب دین کی باری آتی ہے نا، تو لوگوں کو جو کام کرنا ہے وہ چھوڑ کر وہ فروعی مسائل، اختلافات اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو دین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے چند چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں جن کو فالو کرنے سے آپ کو دل کا سکون بھی حاصل ہوگا اور صحیح ٹریک پر آپ چلنے بھی لگیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے قرآن و حدیث ترجمے سے روز کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن کی تقریباً 666 آیات ہیں، جن میں سے 500 آیات سے مسائل نکالے جا سکتے ہیں، باقی 6166 آیات جن سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، اور احادیث تقریباً 10,000 ہیں، جن میں سے 3,000 سے مسائل نکلتے ہیں اور 7,000 ایسی ہیں جن سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان 6166 آیات اور 7,000 احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرے اسٹیپ، جب پہلا کام ہو گیا تو دوسرا اسٹیپ یہ کہ یہ باقی احادیث اور آیات جو کہ 500 آیات اور 3,000 احادیث ہیں، کسی ماہر عالم دین سے سیکھیں اور ذہن میں آپ کے جو اشکالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مینٹور کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بالکل فضول ہے کہ بھائی دین کو خود سمجھے، خود اتنی ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ نہیں بندہ سمجھ لے، خود صرف وہ والی آیات اور وہ سمجھے تو بہتر ہے۔ ان آیت میں پڑھے گا تو فتنے پڑ جائے گا۔ ہمارے پاس ایک بہت غلط چیز ہے کہ ہم کسی چیز کو پورے اعتدال کے ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کچھ لوگ بالکل قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ مسائل بھی خود حل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دونوں صورتوں میں فتنہ ہے۔ بعض نئے اسکالر کہتے ہیں کہ سب خود سمجھو، حالانکہ اس بات پر غور کیا جائے تو پتہ چلے کہ یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہے۔ خود سمجھنا اصل میں ایسا ہے کہ بندے کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ سمجھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں تو پتہ ہوتی ہی نہیں، اور اصول پتہ بھی نہیں ہوتے، اور اصول بھی نہیں پتہ ہوتے، تو وہ ایک عجیب قسم کے مسئلے بن جاتے ہیں۔ باقی تیسرا کام یہ کریں کہ تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ تفاسیر میں تفسیر عثمانی اگر آپ پڑھیں تو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ دوسری تفاسیر بھی ہیں، 3-4 تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ چوتھی چیز سے اللہ کے خوب مانگیں۔ بس اتنا کام آپ کر لیں نا تو یہ بھی آپ کی نصیحت اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہاں، کوئی ان سب پر عمل کر لے تو آگے بھی جائے، لیکن فضول باتیں، علماء پہ طنز، دین پر طنز، 2-4 چیزیں پڑھ کر خود کو سب سے بڑا سمجھنا، یہ غلط ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، اور کوئی اچھی بات لگی ہو میری تو بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور
میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔